اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں اپنے استاد محترم کے پاس، جن کی وجہ سے میں نے MA B.Ed کوالیفیکیشن حاصل کی اور آج میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کے جو سارا کریڈٹ ہے وہ میرے استاد محترم سر لیاقت صاحب کو جاتا ہے۔ انہی کی مار کھا کے اور انہوں نے جتنی توجہ سے پڑھایا، سختی سے پڑھایا، اسی کی وجہ سے ہم اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر سکے۔ آج کے دور میں کہتے ہیں جی بچوں کو سزا نہ دیں، ان کو پنشمنٹ نہ کریں، پیار سے پڑھائیں، مار نہیں پیار، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سر لیاقت صاحب سے میں نے بہت زیادہ مار کھائی ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ عدالت گڑھ کے جس سکول میں پڑھا ہوں وہ ٹاٹ والا سکول تھا، اور ایجوکیشن ہم نے وہیں پہ حاصل کی، اور بہت اچھی پڑھائی تھی اس دور میں، اور سر لیاقت کے نام کا اس وقت بھی ڈنکا بجتا تھا پورے عدالت گڑھ، پورے سیالکوٹ میں، اور آج بھی الحمدللہ بجتا ہے۔ تو سر سے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سعید بابر۔ سر، آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ کب کیا؟ یہ میں نے 94 میں مکتب اسکول سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پرائمری اسکول میں آئے، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول عدالت گڑھ میں آ گیا۔ آغاز میرا عدالت گڑھ پرانے سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں ایز اے بطور EST ہوا۔ اس کے بعد پھر کوالیفیکیشن بڑھتی گئی، پھر سسٹم چلتا گیا، اور اس کے بعد پہلے میرا 17 اسکیل تھا، اس کے بعد پھر 19 اسکیل ہوا، پھر 14 اسکیل ہوا، اور اس کے بعد 16 اسکیل ہوا۔ اس وقت میری ایجوکیشن جو تھی وہ میں نے MA کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 5 MA کیے ہوئے ہیں، MPhil بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ماسٹر ٹرینر ہوں، ٹھیک ہے۔ 16 سال میں نے ایز اے DT ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر ٹریننگ کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہ عدالت گڑھ جو اسکول ہے ہمارا ایلیمنٹری اسکول اس وقت تھا، اس میں جتنے بھی والدین ہوتے تھے یا بچے ہوتے تھے وہ استادوں کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، اور اسی وجہ سے استاد بھی جو ہے بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، اور بڑے خلوص سے بڑی محنت سے پڑھاتے تھے، اور ان کے ذہن میں تھا کہ ہمارے طالب علم ضرور ایک دن انشاءاللہ اعلیٰ پوسٹ پر پہنچیں گے۔ اور ذہن میں یہ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، ذہن میں ایک بابر سعید میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس نے لا بھی کر لیا ہے، صحافت میں بھی مقام پیدا کر لیا ہے، اور یہ بیرون ملک بھی رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور یہ ہیرا ہے میرے لیے۔ ماشاءاللہ سر، بہت شکریہ۔ سر کی دور اندیشی کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام طور پہ اساتذہ کلاسز میں پوچھتے ہیں بچوں کو کھڑا کر کے کہ آپ نے کیا بننا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے۔ تو میں کلاس 6 میں تھا، تو سر پوچھ رہے تھے بچوں سے کہ آپ نے کیا بننا ہے، آپ نے کیا بننا ہے۔ جب میری باری آئی تو مجھ سے پوچھتے ہیں سر آپ نے کیا بننا ہے، تو میں نے کہا سر میں ماسٹر بننا چاہتا ہوں، ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ تو سر نے اس وقت مجھے کہا کہ سارے بچوں میں سے کسی کو یہ شنید نہیں سنائی، لیکن مجھے کہا کہ سعید احمد بابر تم ٹیچر بن جاؤ گے۔ اور الحمدللہ ساؤتھ افریقہ جانے سے پہلے میں ٹیچنگ ہی کرتا تھا، اور یہی میرا پروفیشن تھا، لیکن جب میں ٹیچر بنا، جب بچوں کو میں پڑھاتا تھا تو ان کو بھی بتاتا تھا کہ میرے استاد محترم اتنے دور اندیش تھے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ ٹیچر بن جاؤ گے، اور الحمدللہ میں اس مقام پہ اپنے استاد محترم کی دعاؤں سے پہنچا ہوں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، پرویز الہی کے دور میں ایک نعرہ آیا مار نہیں پیار، آپ اپنا ذاتی نظریہ بتائیں کہ جب اساتذہ بچوں کو مارتے تھے تب بچے زیادہ صحیح پڑھتے تھے یا یہ پیار سے زیادہ صحیح پڑھتے ہیں؟ آپ کی جو اس کے بارے میں اپنا نظریہ ہے نا، ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، وہ بتائیں۔ ان کو ملتی نہیں منزل مقصود کبھی، جن کو آغاز کے انجام کا ڈر لگتا ہے۔ اصل بات یہ ہے سعید بابر، یہ اس وقت جو بچوں کو پڑھایا جاتا تھا ساتھ ساتھی بھی ہوتی تھی، اس سے بچے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ بچوں کے ذہن میں تھا ہم نے کچھ بننا ہے، اور بنتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نہیں، بے شمار طالب علم
اسی وجہ سے ہماری سختی کی وجہ سے اور اچھی پڑھائی کی وجہ سے آج تک وہ بے شمار لوگ طالب علم وکلا بھی ہیں، جج بھی ہیں، اور اس کے بعد ماسٹر ٹرینر بھی ہیں، اور بڑی بڑی پوسٹوں پر بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہترین اچھے ٹیچر بھی بن چکے ہیں۔ یہ جو نعرہ تھا نا، یہ جب نعرہ شروع ہو گیا، اس کے بعد اب بچوں کے والدین نے بھی اس میں شمولیت کر لی۔ جب بچے کو جب سزا دی جاتی ہے تو بچے کے والدین برداشت نہیں کرتے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا، والدین آتا تھا، کہتا تھا یہ بچہ آپ کا ہی ہے اور اس کو آپ نے ہی پڑھانا ہے، جیسے بھی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے دلچسپی سے، لگن سے، محنت سے ٹیچر بھی اس طرف مائل ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ بچہ ان کا نہیں، بچہ ہمارا ہے، اور اس وجہ سے وہ بہترین طریقے سے بچے پڑھتے تھے۔ اور جتنے بھی طالب علم ہوتے تھے جن کو پڑھایا جاتا تھا وہ اس طریقے سے پڑھتے تھے، دل لگا کر پڑھتے تھے، اور ہم نے بھی محنت کی اور جنون تک محنت کی تاکہ کچھ بچے پڑھنے کے بعد کچھ اعلیٰ پوسٹوں پر جائیں، اچھا شہری بن جائیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں۔ اور واقعی میں یہ فخر کر سکتا ہوں اپنے طالب علموں پر کہ وہ ملک و قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اچھی پوسٹوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بے شمار پرائیویٹ اسکول کھولے ہوئے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں میں وہ پرنسپل بھی ہیں۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اور عدالت گڑھ میں زیادہ تر جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ سارے کے سارے جتنے بھی پرنسپل ہیں زیادہ تر وہ مجھ سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اور ان میں ایک سعید بابر ہے جن کا نام، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام تو میں لینا نہیں چاہتا۔ یہ تو ایک مثالی طالب علم ہے، ٹھیک ہے، جیسے باتیں کر رہے ہیں ویسے ہی ہم اس پر کام کرتے تھے، اور آج یہ ایک بہت بڑی سیٹ پر، بہت بڑی جاب پر کام کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ترقی دے، کامیابی دے۔ سر الیکشن کے دنوں میں اختر وریوں کا جب الیکشن ہوتا تھا ادھر ان کے مد مقابل ہوتے تھے امیر حسین، اور ان دنوں جب کمپیئرنگ کی باری آتی تھی تو پھر جو سٹیج پہ بندہ نظر آتا تھا وہ سر لیاقت صاحب ہوتے تھے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تب کے دور میں اور اب کی سیاست میں کیا اب بھی جب کوئی سیاست کا دنگل سجتا ہے عدالت گڑھ میں، کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے، تو کمپیئرنگ کی خدمات آپ سر انجام دیتے ہیں یا وہ سلسلہ اسی وقت میں تھا بس؟ سعید بابر، بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اور گھر سے بلا کے لاتے تھے، ٹھیک ہے، کمپیئرنگ کے لیے، اور لوگ اعتماد کرتے تھے۔ جو بات کی جاتی تھی اسٹیج پر بڑی قابل ہوتی تھی، وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے لوگ اعتماد کرتے تھے۔ آج کل زیادہ تر سیاست جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ سیاست میں کیا کہوں، وہ سیاست نہیں بلکہ اس میں مایوسی ہے، ٹھیک ہے، اور مایوسی کی وجہ سے سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خدا حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں پنڈال کو، سنتا کسی کی بات سنی نہیں جاتی۔ اس وقت لوگ باتیں سنتے تھے، ٹھیک ہے، اور عمل بھی کرتے تھے، اور ذوق در ذوق اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور اس بندے کو کوشش کرتے کہ ہم نے اس کو کامیاب کروانا ہے۔ سر ایز اے ٹیچر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس پروفیشن سے منسلک ہیں، بہت ہی مقدس پیشہ ہے یہ، تو آپ آج کی جنریشن کو کس طرح کی ایجوکیشن حاصل کرنے کی جو ہے وہ سجیشن دیں گے کہ وہ کس طرح کی ایجوکیشن حاصل کریں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے سعید بابر کہ آج کل جو ہے یہ ٹیکنالوجی دور ہے۔ اس ٹیکنالوجی دور میں جو منظر پر ایجوکیشن جاری ہے وہ کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر کے علاوہ بیس نہیں بنتی، ٹھیک ہے، اور کمپیوٹر کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ٹیچر کو، طالب علم کو ایک لیول پر لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آج کل جو ہے بچے کتابوں پر زیادہ زور نہیں دیتے، ایکٹیویٹیز بیس پر تعلیم ہوتی ہے۔ ایکٹیویٹی بیس پر جب پڑھایا جاتا ہے تو بچے جلدی سے جلدی پک اپ کر جاتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے، اور اس وجہ سے طالب علم اپنے آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ایک بہت اچھے طالب علم ہیں اور ہم نے نمبر حاصل کرنے ہیں۔ سر کسی ایسے کورس کا نام آپ بتا سکیں گے کہ وہ کون سا کورس ہے جو بچے کریں، جو آپ نے کہا کہ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آج کل تو زیادہ دوڑ یہی ہے کہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، تو آپ اس کورس کا اگر نام بتا دیں تو لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہوگی اپنے بچوں کا کیریئر چوز کرنے کے لیے۔ یہ سعید بابر کورس تو بے شمار ہیں، ٹھیک ہے، انگلش کورس ہیں، اردو کورس ہیں، انگلش اور اردو، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے کورس بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کورس ہیں وہ ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر کی جو کتابیں ہیں، گائیڈیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان میں مل جاتا ہے۔ وہ ہمارے پاس، میں ایز اے
16 साल DT डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर भी रहा हूँ। मैंने काफ़ी स्कूलों को ट्रेनिंग दी है और इर्द गिर्द जितने भी स्कूल हैं उनमें मेरा एक मकाम है और वो उन तालिब इल्मों को मैंने कुछ पढ़ाया है और टीचरों को भी मैंने ट्रेनिंग दी है। आजकल उस बेस पर, एक्टिविटीज़ बेस पर उस्ताद जो है पढ़ाते हैं और आज रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, पहले की निस्बत बहुत अच्छा आ रहा है। वो किताबें हमारे पास पड़ी हुई हैं, अगर चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। उनमें बेसिक की किताबें हैं, मॉड्यूल हैं, ठीक है, स्केड्यूल बने हुए हैं और उसमें आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर बनी हुई हैं। और असल बात यही होती है कि उसमें हमने क्या करना होता है, एक्टिविटीज़ बेस पर हमने क्रिएटिव बच्चे को बनाना है। बच्चे का ज़हन बन गया क्रिएटिव, अगर बच्चे का बन गया है तो बच्चा आगे बढ़ सकता है, बच्चा बहुत दूर बुलंदियों तक चला जाता है। सर आपकी सर्विस कितनी रह गई है आपकी? तो बड़ी अच्छी बात होगी, हंसने वाली बात है कि सिर्फ 6 महीने मेरी सर्विस है। अल्लाह, 6 महीने सही है। सर आप अदालतगढ़ के एक अजीम इंसान हैं, हीरो हैं, सईद अहमद बाबर लंगड़ियाल का आपको सलाम है। और आज हम जो बातें करते हैं, जो हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है या अच्छी महफिल में बैठ के बात कर लेते हैं, लोगों में खड़ा होकर बात कर लेते हैं, ये कॉन्फिडेंस सर हमने आपसे ही सीखा है। क्योंकि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई नाजरीन, तो सर जुलूस लेके ड्रामा वाला चौक में गए, हमारा सारा स्कूल इनके साथ था, बच्चे सारे, और इन्होंने अल्लामा इकबाल चौक में उस वक़्त खड़े होके बहुत अच्छी और बड़ी पुरजोश तकरीर की थी। और पुरजोश तकरीरें करना सर का खासा रहा है और बहुत अच्छे मुकर्रर हैं। और मैं ये चैलेंज से बात करता हूँ, इस वीडियो से अगर आप देख के मुझसे इत्तफाक करते हैं या अगर आपके नॉलेज में है कोई कि सर से ज़्यादा क्वालिफाइड बंदा हमारे इलाके में कोई है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल में 5 MA अगर सर ने किए हैं और उसके अलावा MPhil किया है, तो इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड शख्सियत अदालतगढ़ के इलाके में मुझे तो दूसरी कोई नज़र नहीं आई। तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा असासा है, अदालतगढ़ के लिए बहुत बड़ा असासा है। अदालतगढ़ के सियालकोट के ये एक अजीम सपूत हैं और हम सबको इनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीचर की तो ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्ट होती है। सर आप अपने स्टूडेंट्स को कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि पूरी दुनिया में आपके स्टूडेंट्स ये आपका इंटरव्यू देखेंगे। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में ये मर्दों की शमशीर है। तो मैं अपने तमाम तालिब इल्मों को यही कहता हूँ कि सदाकत सच्चापन हासिल करें, सच्चाई पर काम करें। जो सच्चाई होती है वो दूर तक नतीजे आती है और इसमें लगन मेहनत की ज़रूरत है। जो हार्ड वर्क होता है तालिब इल्म वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बनने के बारे में सोचता है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि अदालतगढ़ में सईद बाबर और भी बेशुमार तालिब इल्म या प्रिंसिपल हमारी वजह से जो आगे बढ़ गए हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमने मुल्क व कौम की खिदमत कैसे करनी है और कौन से ऐसे अपना काल हमने बनानी है, कौन से अपने काज हमने तैयार करने हैं, कौन से टास्क हमने बनाने हैं, इलाके की खिदमत कैसे करनी है, फलाही काम कैसे करने हैं। और फलाही काम करने वाला जो बंदा होता है आज हर दिल अजीज़ है, आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उनमें मैं आपको कहूँगा ये सईद बाबर भी ये फलाही कामों में बहुत ज़्यादा आगे है और भी हमारे तालिब में बहुत ज़्यादा आगे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इंसान जब फलाही कामों में काम करता है या लोगों की खिदमत करता है या दूसरों की भलाई के काम करता है तो वो अजीम होता है। तो इसलिए हमें अजीम बनने के लिए क्या हमें करना चाहिए कि हमें अजीम बनने के लिए तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हर वक्त सोचना चाहिए कि हमसे जो कमियां रह गई हैं वो हम उन कमियों को कैसे दूर करें। कहाँ कांटे रह गए हैं, उन कांटों की जगह हमने फूल मुहैया करने हैं, खुशबू पैदा करनी है, ठीक है। उस पंडाल में, उस गांव में और उस दरसगाह में हमने अपने आप को एक नुमाया करना है ताकि तालिब इल्म जो हैं वो जो कुछ बनना चाहते हैं उनकी वजह से हमारे इस इलाके में हरियाली पैदा हो सकती है और खुशहाली पैदा हो सकती है और तालीम को आम किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह मेरे तमाम तालिब इल्मों को कामयाबी तरक्की ता फरमाए, हमेशा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। सर आपके तालिब इल्म पूरी दुनिया में हैं और जब आपका ये इंटरव्यू देखेंगे बहुत खुश होंगे। तो आप अपना नंबर जो है उनसे शेयर कर दें ताकि वो अगर आपसे रब्ता करना चाहें व्हाट्सएप पे तो वो आपसे रब्ता कर सकें। मैं सईद बाबर वो भी देता हूँ
ایک شعر آ گیا میرے ذہن میں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جایا کرتے ہیں. تو مراد یہ ہے ہم نے زندہ ہونا ہے. تو زندہ ہونے کے لیے ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حکام پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنی ہے، حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، سب یہ کام ہوگا. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا؟ آپ کا موبائل نمبر پوری دنیا میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر کسی کا دل چاہے کہ میں سر سے بات کروں تو اس ویڈیو میں ہی اس کو نمبر مل جائے تو اپنا چلیں نمبر یہ شیئر سعید کر دیں. بابر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 032161864343 اور ایک اور نمبر ہے 031561864343. ایک زوم کا نمبر ہے، ایک وارد کا جائز کا نمبر ہے. ان دونوں نمبروں پر آپ رابطہ میرے اسٹوڈنٹ کر سکتے ہیں. WhatsApp بنا ہوا ہے دونوں پر. واٹس ایپ دونوں پر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میرے تمام طالب علموں کو جو بیرون ملک بھی ہیں، ادھر بھی جو کام کر رہے ہیں اچھی پوسٹوں پر، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. سر اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، صحت اور تندرستی دے. آپ عدالت گڑھ کا بہت بڑا سرمایہ، اور اگر میری موجودگی میں یہاں عدالت گڑھ میں الیکشن ہوا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کمپیرنگ جو ہے وہ آپ کریں، اور ایک دفعہ آپ ماضی کی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رہے، قائم دائم رہے. ہمیں اجازت دیجیے. سعید احمد بابر لنگڑیال. اوکے.